لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ عربوں کی ایک عادت رہی ہے، جب ان کے گھوڑے زیادہ ہو جاتے اور ان کی نسلوں کی پہچان ممکن نہ رہ پاتی تو سبھی گھوڑوں کو کسی ایک مقام پر جمع کر لیتے، پھر کھانا پینا بند کر دیتے اور شدید قسم کی مار پیٹ کرتے۔ مار پیٹ کے بعد گھوڑوں کے لیے کھانا پینا لاتے، تب گھوڑے دو مجموعوں میں بٹ جاتے تھے۔ کچھ گھوڑے تو فوراً دوڑتے کھانے کی طرف، انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا تھا کہ کھلا پلا کون رہا ہے، مارا کس نے ہے۔ اور دوسرے تھے نسلی گھوڑے، جو ان ہاتھوں سے کھانا کھانے سے انکار کر دیتے تھے جن ہاتھوں نے مار پیٹ کر کے ان کی توہین کی تھی، ان کی عزت نفس کو پامال کیا تھا۔ انسانی معاشروں کو بھی اسی صورتحال کا سامنا ہے، اور بدقسمتی سے بد نسلوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، وق کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ غزل کے وہ سارے الفاظ جو عورت کی تعریف میں کہے جاتے ہیں، خواہ وہ دنیا کی تمام زبانوں میں ہی کیوں نہ ہوں، اس ایک وصف کے برابر نہیں ہو سکتے جس کو قرآن نے عورت کی شان میں کہا۔ بڑی حیا کے ساتھ چل رہی تھیں، راستے دکھائی نہیں دے رہے، یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ آپ کا یقین ہو کہ میرا اللہ راستے بنانے پر قادر ہے، اور وہ ضرور راستے بنائے گا انشاءاللہ۔ شادی سے پہلے بیٹے اور بیٹی کو یہ باتیں ضرور سکھائیں۔ نمبر 1، میاں بیوی انسان ہوتے ہیں اور ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لہٰذا غلطیوں کو اگنور کرنا سیکھو۔ نمبر 2، جو میاں بیوی ہمیشہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ان کے گھر میں ہمیشہ سکون رہتا ہے۔ نمبر 3، جو میاں بیوی اپنے گھر کے معاملات خود حل کرتے ہیں، وہ کبھی جدا نہیں ہوتے ہیں۔ نمبر 4، جو میاں بیوی ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں تو اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے۔ نمبر 5، اولاد اللہ کی عطا ہے، اگر مل جائے تو شکر ادا کریں، اور اگر نہ ملے تو صبر سے زندگی گزاریں۔ نمبر 6، سمجھدار میاں بیوی وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے کہنے پہ نہیں بلکہ اپنے کہنے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اور نمبر 7، اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے تو ایک دوسرے کو تحفے دے کے خود صلح کر لو، اور کسی تیسرے بندے کو درمیان میں نہ آنے دو۔ کوشش کیجیے کہ جو انسان آپ کی تھوڑی سی توجہ اور محبت کا طلبگار ہو، آپ کا منتظر رہتا ہو، آپ اپنی مصروفیت سے چند گھڑیاں نکال کر ان کو وقت ضرور دیں، وگرنہ دراڑ تو اینٹ پتھر کی دیوار میں بھی ہو تو وہ ڈھہ جاتی ہے، دل تو پھر دل ہے، آپ اینٹ پتھر کی دیوار دوبارہ کھڑی کر سکتے ہیں مگر دل دوبارہ پہلے جیسا نہیں بن پاتا۔ بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے وہ، جب آپ کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، سچ کو ثابت کرنے کے لیے ڈھیروں ثبوت بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ صرف رشتے کو بچانے اور نبھانے کے لیے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ واقعی بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ ایمان اور تقویٰ بھی سانپ سیڑھی کے کھیل کی طرح ہوتا ہے،
ایک صحیح قدم کسی معراج پہ پہنچا دیتا ہے تو دوسرا غلط قدم کسی گہری کھائی میں۔ لفظ صرف معنی نہیں رکھتے، یہ تو دانت رکھتے ہیں جو کاٹ لیتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں جو گریبان کو پھاڑ دیتے ہیں، یہ پاؤں رکھتے ہیں جو ٹھوکر لگا دیتے ہیں۔ اس لیے الفاظ کا چناؤ احتیاط سے کیجیے۔ زندگی میں انسان بہت غلطیاں کرتا ہے، انہی غلطیوں کی وجہ سے وہ اپنے عزیز ترین لوگ کھو دیتا ہے۔ ان غلطیوں کا ازالہ تک نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ وقت مہربان کی بدولت واپس مل تو جاتے ہیں، لیکن غلطیوں کی وجہ سے انسان کی حیثیت خاک ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ مفاد کی خاطر اپنے لہجے بدل لیتے ہیں، مگر ان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ اس لیے برے وقتوں میں آزمائے گئے لوگوں کو پھر سے اپنی زندگیوں میں شامل کر کے خود کو تکلیف نہ دیں۔ کسی کے دل کی ایک آہ جنت میں ایک قدم داخل ہو جانے والے انسان کو واپس کھینچ لاتی ہے، ایک دعا دوزخ میں ایک قدم داخل ہو جانے والے انسان کو جنت میں لے جاتی ہے۔ اس لیے آپ دل کی دعا لو، دل کی آہ نہ لو۔ زندگی میں اگر آپ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو برے کاموں اور عادات سے بچا لیں۔ تتلی بھی اپنے خول سے خود نکلتی ہے، پرندے بھی بچوں کو پنجوں میں بھینچ کر اڑنا سکھانے کی بجائے خود اڑنے دیتے ہیں، خود سیکھنے دیتے ہیں۔ یہ قدرت کا قانون ہے، غلطیاں کرنا، تجربے کرنا، سیکھنا۔ لوگوں کو اسپیس دیں، کچھ خود سیکھنے دیں، کچھ زندگی کو سکھانے دیں، کچھ قدرت کو سکھانے دیں، خود پھلنے پھولنے دیں۔ زندگی کے لیے ایک بہترین سوچ ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ چھوٹے گناہوں کی مثال ایسے ہے جیسے چھوٹی سی چنگاری، اور بڑے گناہوں کی مثال ایسے ہے جیسے بڑی آگ، بڑا انگارہ۔ اب کوئی شخص یہ سوچ کر کہ یہ تو چھوٹی سی چنگاری ہے اور بڑی آگ تو ہے نہیں، لاؤ میں اسے اپنے صندوق میں رکھ لوں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ چھوٹی سی چنگاری سارے صندوق اور کپڑوں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔